بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آج ہم آپ کو ان 6 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علیم کہتے ہیں، میں عابس غفاری صحابی کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا عابس نے دیکھا کہ لوگ شہر سے کوچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، اے طاعون، مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ سن کر ان کے چچا زاد جو صحابی تھے نے انہیں تعجب سے کہا، آپ موت کی تمنا کرتے ہیں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عابس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ان 6 فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 1، بیوقوفوں کی حکومت۔ اس حدیث میں جو پہلی چیز آئی وہ بیوقوفوں کی حکومت ہے۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دور زوال میں بیوقوف لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دین کے حوالے سے بالکل ناکارہ اور نااہل ہوں گے اور معاشرے میں کوئی ان کا اچھا اور بڑا مقام نہ ہوگا، لیکن اس نااہلی کے باوجود وہ بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اور واضح ہے کہ یہ صورتحال خالص شر ہوگی۔ یہ فتنے عام ہوتے ہیں اور ان سے بچنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ آ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائز ہو جائے جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا قوموں کے لیے بربادی ہوتی ہے۔ فتنے ہوتے ہیں اور عوام مستقل اذیت میں رہتے ہیں، نفسیاتی اذیتیں، ظاہری اذیتیں، اور ان کا شر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس فتنے سے قبل موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت آ جائے تو صبر، استقامت اور دین کے ساتھ چمٹے رہنا، تنہائی کی زندگی، بہت زیادہ اختلاط سے گریز، دعائیں، اپنی اصلاح، اپنے متعلقین کی اصلاح، اس پر بھرپور توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت۔ جب پولیس زیادہ ہو جائے اور پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب امن عامہ دگرگوں ہو جائے، ہر طرف شر ہو، فتنے ہوں، اس کی سرکوبی ضرورت ہو، چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، قتل و غارت گری ہو، زنا ہو، مختلف مفاسد ہوں، رشوت خوری ہو، تو پھر ان امور پر قابو پانے کے لیے زیادہ بندوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے بندے سرکاری اعتبار سے شرطہ یا پولیس کے لقب سے ملقوب ہوتے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت شرط سے قبل تم موت کو تمنا کرو، اور ایسا دور اگر پا لو تو وہ ساری ہدایتیں جو فتنوں کے دور میں ضروری ہیں، جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، انہیں اپناؤ، ان پر عمل کرو تاکہ تمہیں دین، مال اور عزت کی سلامتی ہو۔ نمبر 3، قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، آپس میں ناراضگیاں، رنجشیں، اور جو ایک معاشرہ ہے، صلہ رحمی کے جو راستے اور طریق ہیں، انہیں پامال کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ایک رشتہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بھتیجا اپنے چچا کو اور چچا اپنے بھتیجے کو۔ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ قتل تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ اس قدر قطیعت الرحم کا معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ خطرناک ہے کیونکہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عربی میں جو نام دیا ہے وہ رحم ہے۔ ر ہ م۔ حدیث میں آتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الرحمن کو پھاڑ کر رحم کا لفظ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام الرحمن اور رحیم سے رحم کا لفظ بنایا، جس کا معنی رشتہ داری ہے، اور قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے حکم کو تھام لے گا۔ حکم جسم کا ایک پہلو جہاں عام طور پر آزار باندھتے ہیں، اس مقام کو حکم کہتے ہیں۔ تو رشتہ رحم اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھام لے گا اور کہے گا کہ یا رب، جس نے دنیا میں مجھے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے۔ یہ معاملہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوڑ دے گا جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کو نبھایا، اور ان لوگوں کو توڑ دے گا جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا۔ یہ کہ رشتوں کے توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہوں۔ بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ممدوح ہے۔ رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو، بلا وجہ ہو، دنیوی اسباب ہو، تو قطعیت الرحم بھی اس زمین پر بڑے فساد کا موجب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پا لو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 4، انصاف کے بکنے والے۔ انصاف کو بیچنا۔ ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت، گواہ، جج اور وکیل اور جو ان کے متعلقین ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ یا اللہ، ہمیں موت دے دے، ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمیں سابقہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ اور اگر یہ وقت آ جائے تو لوگوں کو جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کی ذات کی نحوستیں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ اور بچا کر رکھ۔ ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل ہے، اور ان لوگوں کی نحوستیں تقریباً ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس حقیقت کو جانتے ہیں، انصاف جب بکنے لگے، یہ معاملہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 5، خون کی کم قیمت ہو جانے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ دور زوال کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ انسانی خون سستا ہو جائے گا اور خون ارزاں ہو جائے۔ انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ جب قتل و غارت گیری کی کیفیت یہ ہے کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا۔ تو خون کی قیمت کا کم ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت مل جائے تو پھر جو شرعی
ہدایت ہیں، تم ان کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو تاکہ تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ نمبر 6، اور قبل اس کے کہ لوگ قرآن مجید کو بانسریوں اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آئیں تو موت کی تمنا کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے، کچھ لوگ بیدار ہوں گے جو قرآن کو مزامیر بنا لیں گے۔ مزامیر کا معنی گانے کی چیز، بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا اور لوگ ایک شخص کو آگے بڑھائیں گے، اس کو مقام دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اس کو ترجیح اور فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو، تم واعظ کرو اور تم تقریر کرو۔ حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا یا بڑا عالم نہیں ہوگا، لیکن وہ گا گا کر لوگوں کو مسحور کرے گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ممبر و محراب کی وراثت آئے گی تو عالم تو وہ ہوں گے نہیں، تو پھر ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور لوگ ویسے ہی ان کے سحر میں مبتلا ہوں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں جو قرآن کو محض مزامیر بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں، راگ و رنگ ان کا مشن ہو اور لوگ سن سن کر مسحور ہوں، جب لوگ ان کو آگے کریں، ان کو ترجیح اور تقدیم دیں، اس لیے انہیں کہ وہ عالم ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ گا گا کر پڑھتے اور سناتے ہیں اور لوگ اس میں مست ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔